الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی یا نافرمانی کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ کوئی شک کی بات ہے اس میں؟ اگر کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا تو وہ کافر ہے۔ اور دیکھیے آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی کالج کا واقعہ ہوا پنجاب میں، کراچی کی کوئی عورت ٹک ٹاک والی ہے، میں نے نہیں دیکھا اس عورت کو، لیکن خبروں میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ اس عورت نے یعنی کہ جعلی ماں بن کر کے سامنے آ گئی تھی اس کو، کیونکہ یہ وہ گویا کہ حکومت کو بدنام کر رہی تھی، حکومت کے اوپر آنچ آئی، حکومت نے اس کو فوری طور پہ گرفتار کر لیا۔ اور یہ بدبخت حکومت وہ ہے کہ دیکھیے یہ حاجی ہے، یہ پیر ہے، اور اس شخص نے اور یہ مہر اللہ ملعون نے ہزاروں لوگوں کے پلاٹ کو کھا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور حاجی کو تو اس کے بیٹے بھتیجے نے مار دیا، مارنے کے بعد وہ لوگ اب بیچ کے کھا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو بادشاہت کی حکومت ہوتی ہے گوٹھوں میں، ایک کھا کر کے مر جاتا ہے تو دوسرا پھر آ جاتا ہے، اب ہم کمائیں گے، پھر وہ لوگوں کو بلیک میل کر کر کے ان سے پیسے بٹورتا ہے۔ یہ مہر اللہ ملعون کو آج تک کسی پولیس نے نہیں گرفتار کیا۔ میں نے حکام بالا کو بھی خط لکھا، یہ بے شرم لوگوں نے صرف اسی تھانہ میں بھیجتے ہیں جو تھانہ اس ملعون کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اور اس ملعون ان لوگوں کو بھتہ دیتا ہے، یعنی کہ ہم بیچتے ہیں، لوٹتے ہیں لوگوں کو، آپ کو بھی دیں گے۔ یہ حاجی دیکھیے پیر صاحب، پیر تھے، یہ پیر، ان کے ہزاروں مرید، خانقاہ ہوتا تھا، عرس ہوتا تھا، انہوں نے لوگوں کو لوٹ کر کے کھا کر کے مر گیا۔ بے شرم مولوی، جو لوگ تم لوگوں کو جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہو کہ پیروں کے پیچھے چلو، اگر اس کے پیچھے جو چلا ہوگا اس کی تو نہ تو نماز ہوئی ہوگی، نہ اس کا روزہ ہوا ہوگا، اس کے تو سارے اعمال گئے اکارت، اور یہ تو اپنا بدبخت کام خراب کر کے گیا ہے۔ کیونکہ یہ منافق کی 4 علامت ہوتی ہیں۔ اس پیر نے جھوٹ بھی بولا، لوگوں کو کہا کہ 1 سال میں آپ کو بجلی، پانی، گیس، روڈ اور ٹرانسپورٹ سب پرووائڈ کر دیں گے۔ لوگ بیچارے بیٹھ گئے، اب اس کی زمین کی ویلیو بڑھ گئی، یہ سارے وعدے بھول گیا۔ دوبارہ اس نے کیا کہا کہ ہم آپ لوگوں کو یعنی کہ بجلی، پانی، گیس کا تو واقعہ ہو ہی گیا، اس کے بعد وہ تو یہ پورا کیا ہی نہیں۔ تو یہ وعدہ خلافی جو کیا، اور دوسری بات کیا کیا، امانت میں خیانت کیا۔ منافق امانت میں خیانت کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، تو یہ جھوٹ ہی تو بولا، یہ وعدہ بھی امانت ہوتی ہے۔ اور تیسرا، ان کے تو امانت کو ان کا بیٹا بھتیجا سب کو کا چھین لیا۔ ہمارے بھی 6 پلاٹ یہ پیر کے کہنے پہ میں نے لے لیا، ہاں آپ لے لیجیے، آپ کے بچوں کے کام آئے گا، بہت فائدہ ہوگا، یہ ہوگا۔ میں نے کہا چلو بھائی، یہاں ڈبلنگ نہیں ہوگی، وہاں ڈبلنگ کیا، وہاں تو بدماش بٹھا دیا ان لوگوں نے ان کو مارنے کے بعد۔ لیکن یہ منگو پیر تھانہ ہے اس اللہ ڈینو گوٹ کا، تھانے میں بھی میں گیا، میں عدالت میں بھی گیا، اور صدر عارف علوی صاحب کو بھی خط لکھا، پرائم منسٹر کو بھی خط لکھا، اور یہ انہوں نے تو خیر جواب دیا جیسے تیسے کچھ نہ کچھ۔ مراد علی شاہ کو خط لکھا، تو مراد علی شاہ کیسے کرے گا، یہ بھتہ تو ان کو بھی ملتا ہے ان گوٹوں سے، اس نے تو جواب تک نہیں دیا۔ یہ سب دیکھیے کیسے لوگ ہیں۔ اب یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو پیری مریدی والے ہو، الیاس قادری، اگر تم میں ذرا بھی غیرت ہے تو اس پیر کے گھر پہ جاؤ، اس کے بیٹے سے پوچھو کہ تو نے اپنے باپ کے، تیرے باپ نے کیا کر کے گیا ہے۔ اور تم لوگ جو باپ کو بدنام کر رہے ہو، اگر مانا کہ تیرا باپ ایماندار تھا، پہلی بات تو اس کے باپ کو اس کی ساری چال چلن جو بتا رہی ہے
اس سے تو پتہ ہے کہ یہ سارے ملے ہوئے تھے، کیونکہ اس نے حاجی جو ہے پیر، اس نے اپنے بیٹا اور بھتیجا کو کبھی اس گوٹھ میں آنے نہیں دیا کہ لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہو جائے گا، سلام کلام ہو جائے گا تو پھر بے ایمانی کرنا ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ ان کو 15 16 17 سال کے اس عرصے میں ایک دن بھی وہ لوگ کبھی دیکھنے نہیں آیا۔ لوگ عام سی چھوٹی سا ایک ریڑا بھی کوئی لگاتا ہے نا، تو اس کے بھی گھر کے لوگ آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ریڑا کیسی جگہ پہ میرا بیٹا سودا بیچ رہا ہے، یا وہ ریڑا میں کیسے لوگ آ رہے ہیں، کیسی جگہ ہے، تو وہ بھی ایک دن معائنہ کرنے آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں آیا، سیل۔ اور جب مار دیا سب نازل ہو گئے کہ میں اس کا مالک ہوں، اب آپ لوگ کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ اب اس کے لیے میں نے جد و جہد کر رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان ہوگا تو وہ انصاف کے لیے آئے گا سامنے، اور یہ جو الیاس قادری اور اس کے چیلے جو بکواس کرتے ہیں، یہ تمہارے پیر کا یہ محمد علی مرزا جو کہتا ہے، تم اس کو گالیاں دیتے ہو، وہ صحیح کہتا ہے کہ جن بابا کے تم پیچھے بھاگتے تمہیں کیا پتہ کہ وہ بابا کیا تھے۔ ہم تو بھاگتے ہیں اس کے پیچھے جس کو اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہمیں اپنانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پہ چلنا ہے جس کو اللہ نے ہمارے رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ ان کو تو ہم جانتے نہیں ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے۔ ٹوپی پہن لینے سے اور داڑھی رکھ لینے سے کوئی بزرگ نہیں بن جاتا، کوئی ولی نہیں بن جاتا۔ ایسے بے شمار ٹھگ گھوم رہے ہیں، اور مر جاتے ہیں تو ان کو لوگ چادریں چڑھاتے ہیں۔ اور چادر چڑھانا تمہارے پاس جائز کہاں سے آ گیا؟ اگر چادر چڑھانا جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پر لوگ سونا کے تار سے بنا کر کے چادر چڑھاتے۔ تو تمہارے اندر اگر غیرت ہے تو جاؤ اللہ ڈینو گوٹھ میں اور جا کے بولو کہ میرے پیروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے تم لوگوں کی وجہ سے، جس کا پلاٹ تم نے قبضہ کیا ہوا ہے نہیں دے رہے ہو، ان سب کو واپس دو، اور اگر تمہیں پھر بھی نہیں ہے تو اپنے جیب سے بھرو، تم لوگوں نے بھی بڑے چندے کمائے ہوئے ہیں۔ وہ غریب کہاں جائیں گے؟ نہ حکومت ان کی بات سنتی ہے، نہ تمہارا کوئی پیر سننے والا ہے۔ یا تو ان کو بولو، تمہارے بابا لوگ تو کام کر دیتے ہیں، ان کو بولو بابا کو، ہم لوگ تو نہیں بول سکتے، ہم تو ان کو اپنا رب نہیں مانتے، ہم تو ان سے کو مشکل کشا نہیں مانتے۔ تم لوگ جاؤ اور اپنے باباؤں سے کہو کہ اس کے دل میں وہ تو دل کی بات بھی بتا دیتے ہیں، اس کے دل میں یہ بات ڈال دیں کہ دیکھ بھائی قیامت کے دن تجھے حساب دینا ہوگا ورنہ تو جہنم میں چلا جائے گا، اور ان لوگوں کا حساب کتاب کر دے تو کام ہو جائے گا۔ بابا سے کام کرا دو ہمارا، تو پھر میں مان جاؤں گا کہ ہاں تمہارے بابا میں طاقت ہے۔ نمبر 2، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ بتاؤ تمہارا یہ پیر نے اللہ کی نافرمانی کیا یا نہیں کیا؟ وعدہ خلافی کیا، لوگوں کا مال کھا لیا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کیا آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اگر جو کھائے گا وہ کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے قانون کو توڑو گے تو پھر کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ اور مسلمان کو تکلیف پہنچانے والا کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ مسلمان کو تکلیف دینا کبیرہ گناہ ہے، اور اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو خسارے میں چلا گیا۔ اب کہاں تمہارے پیر نے توبہ کیا؟ یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ تو یہ حاجی عبدالجبار پیر جو ہے اس نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، لہٰذا میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ مرزا صاحب تو پھکی دیتے ہیں، میں اینٹی بائیوٹک دینے آیا ہوں، تمہارے سارے پیر کا میں جنازہ نکالوں گا۔ تم لوگ بکواس کرتے ہو کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ تم لوگ گستاخ ہو، تم لوگ گستاخی کرتے ہو، ایسا تم نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے قصے کہانی گڑھ لیے ہیں کہ ان کی توہین ہو رہی ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے کہا کہ حضور آپ کا مرتبہ بڑا ہے یا صحابہ کا مرتبہ بڑا ہے؟ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
کہتے ہیں خبردار بے ادب، ایسی بات آئندہ کبھی مت کرنا، آئندہ کبھی ایسی بات نہ کرنا۔ کسی ایک صحابی کے پیروں کے دھول کے برابر بھی میں نہیں ہوں۔ یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، اور تم ان کو مشکل کشا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ ارے ظالموں، اللہ پر ظلم نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ نے کہا کہ جو شرک کرے گا گویا اس نے ہم پر ظلم کیا، اور ہم ان ظالموں کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کریں گے، ان کو ہم ایندھن بنائیں گے جہنم کا۔ تو میری گزارش ہے کہ ان غریبوں کو انصاف دلانا چاہیے۔ یہ بے ایمان حکومت ہماری ہے، یہ دیکھیے اپنا مطلب ہوا، اس عورت کو گرفتار کر لیا۔ ابھی میں 1 سال سے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، مگر سب نے سنا، یہ ویڈیو سب تک پہنچ گئی ہے، لیکن ابھی تک نوٹس کسی نے نہیں لیا، نہ عدلیہ نے لیا، نہ کسی ایس پی، ڈی ایس پی، آئی جی تک کو خط لکھا ہے میں نے۔ لیکن آئی جی بھی وہی تھانہ میں بھیجتا ہے، آئی جی کو پتہ نہیں کہ تمہارے رشوت خور پیٹی بھائی ہیں، اسی تھانہ میں بھیجا۔ لہٰذا اللہ ڈینو گوٹھ اور گلشن گہرام گوٹھ میں جو بھی پلاٹ خریدنا چاہیں ہرگز نہ خریدیں، ورنہ آپ بھی گنہگار برابر کے ہوں گے۔ وہ تو پیسے لے کر کے گنہگار ہوگا، آپ پیسے دے کر کے گنہگار ہوں گے۔ گلشن گہرام گوٹھ کہاں ہے؟ نیو لیاری کے ساتھ ہے، اس کا تھانہ سرجانی ٹون تھانہ ہے۔ یہاں مہر اللہ ملعون نے، بدبخت نے قبضہ کیا ہے غریبوں کے پلاٹ کو۔ لہٰذا آپ لوگ، کوئی بھی لوگ یہاں کا پلاٹ ہرگز نہ خریدیں۔ اور میں یہ حکام بالا سے درخواست ہے کہ ان دونوں ظالموں کو فوری طور پہ گرفتار کر کے غریب لوگوں کا جس کا پلاٹ اس نے لیا، ان کو اس کا پلاٹ کا معاوضہ دیا جائے، اور ان کو انصاف ملنا چاہیے جو ان کا حق ہے۔ حق چھوڑنا اپنا گناہ ہے، اس لیے میں گناہ یہ کروں گا نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔